طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للہ داعی۔ کیسا وہ منظر ہوگا، کیسا ان کا خوشی کرنے کا اظہار تھا، کس طرح انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کیسے مدینے کی فضائیں گونج رہی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے آئے ہیں تو حضور کے آنے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کچھ یہ ہے کہ پہلے ڈھونڈا تھا کہ قرآن سے اگر دلیل ملتی ہے تو ہم اس خوشی کا اظہار کریں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ان کا اپنا جوش جذبہ بلبلہ، ان کا عشق تھا، محبت تھی، وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ ہم پر رب کی جانب سے انعام ہو گیا۔ تو ہمیں بھی پوری سمجھ ہے بحمد تعالی کہ اس دن وہ انعام خدا بندی کائنات عالم پر ہو گیا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے نہ صرف انسانوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں۔ پھر کیا ہوا تھا اس شب؟ نطقت کل دابۃ لقریش، قریش کا ہر جانور، ہر سواری اور ان کے چوپائے بھی، انہوں نے بھی زبان کھولی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ آج شب وہ نبی تشریف لے آئے ہیں جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آ گئے۔ تو جانور خوشیاں کریں، انسان خوشیوں کو منع کریں تو یہ بات جو ہے یہ تصور میں نہیں لائی جا سکتی۔ کائنات عالم میں کوئی ایسی نعمت اور رب کا فضل اور رحمت ایسا کچھ دوسرا انعام ہمارے علم میں نہیں ہے جتنا بڑا انعام اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دینے کی صورت میں ہم پر کر دیا۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو جانا ایک طرف۔ بحمد تعالی اس پر ہم خدا تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو نعمت انبیاء مانگتے رہے ہیں، دعائیں کرتے رہے ہیں، التجائیں کرتے رہے ہیں کہ رب تعالی ہمیں یہ انعام فرمائے۔ جس طرح محققین فرماتے ہیں کہ 12 نبی اور رسول دعائیں اور التجائیں کرتے رہے تھے کہ باری تعالی عز اسمہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی کر دے۔ یہ دولت ہمیں بن مانگے مل گئی، ہمیں یہ دولت بغیر مانگے مل گئی۔ ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی التجا کی ہو، دعا کی ہو، اللہ کے حضور کچھ عرض کیا ہو، کچھ مانگا ہو، ہمیں کچھ یاد نہیں ہے۔ بن مانگے یہ دولت ہماری جھولی میں آ گئی۔ ہمارے مقدر کا ستارہ پورے اوج پر اور ہماری قسمت کا ستارہ پوری آب و تاب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس وقت چمکا جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی کر دیا۔ تو اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا، اور شکرانہ نعمت اظہار مسرت سے بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب انعامات بندوں کو ملتے ہیں تو ان کے اظہار نعمت اور اظہار انعام کرنے کے مختلف ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔
کوئی شرعی رکاوٹ اور قرآن و سنہ سے دلیل جب تک اس کے ناجائز ہونے کی نہ ملے تو وہ امر جو خوشی کے اظہار کے لیے اپنایا جا رہا ہے وہ جائز سمجھا جائے گا۔ تو انسانوں کے مختلف گروہ ہیں، مختلف ان کے طبقات ہیں، مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں، ان کے عرف الگ الگ ہیں، اور ہر کسی کو اپنے عرف کے لحاظ سے معلوم ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو اس سے خوشی کا اظہار ہوگا جو دلیل بنے گا اس بات پر کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ اور کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا دار و مدار قرآن و سنہ پر ہے۔ قرآن کریم کی نص قطعی سے کسی چیز کی حلت یا حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد سے، اور وہ بھی احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہو، مشہورہ اور متواترہ احادیث کی صورت میں۔ کیونکہ معاملہ حلت اور حرمت کا آ گیا ہے تو پھر ضعاف احادیث جو ہیں ان سے استدلال نامناسب ہوگا۔ اگر استدلال کیا جائے گا تو احادیث صحیحہ سے کیا جائے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو بے پناہ مسرت اور خوشی اس بات کی ہے جب سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا امتی کر دیا، اور جس روز وہ پھر آقا تشریف لائے ہیں اس روز پھر اس خوشی اور شادمانی کا اعادہ کیا جاتا ہے تاکہ شکرانہ نعمت بار بار ہو۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے بھی اگر اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو وہ کم ہوگا، کیونکہ نعمت اور انعام ہی بہت بڑا۔ جناب عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اقدس انجیل برنباس کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ رات جو رب تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے یہ وہ رات ہے جو اب تو ہر 100 سال کے بعد عود کرتی ہے، یعنی ان انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہر 100 سال کے بعد اس رات کے اندر کروایا جاتا ہے جو ہمیں میسر آیا۔ تو آؤ نا اللہ کے حضور اپنے آپ کو 100 مرتبہ جھکاتے ہیں۔ اب یہ ان کی جانب سے شکرانہ نعمت تھا کہ رب تعالیٰ نے وہ انوار و تجلیات انہیں دکھائے، تو وہ اس پر شکر ادا کر رہے ہیں رب کا کہ اور وہ رات کون سی تھی؟ فرماتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور جس رات کے اندر، جس شب کے اندر ہوا تھا، اور جب آپ کے وجود باوجود کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس رات کو سالانہ جوبلی کے طور پر ہر سال منایا جاتا رہے گا، یعنی اس جشن کا اظہار کیا جاتا رہے گا۔ سالانہ جوبلی کا مطلب جشن ہی ہے نا۔ تو یعنی پہلی کتابیں جو ہیں ان کے اندر بھی اظہار مسرت کرنے کا معاملہ ذکر کیا گیا ہے، جس طرح کہ جناب عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر سال اسے سالانہ جوبلی کے طور پر منایا جاتا رہے گا۔ اور علیہ السلام اس طرح میں پچھلے جمعہ دلائل دے آیا ہوں کہ کون کون سے ممالک تھے اور کس طرح ان کا انداز ہوتا تھا، کس طرح ان کے معاملات ہوتے تھے، کس طرح وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ولادت کے دن کے منانے کے طریقے تھے وہ کیسے اختیار کیا کرتے تھے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہے کس کی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہم امتی بن گئے، اور عیسائی حضرات
اپنے نبی کے پیدائش کے دن پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی اس دن دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ بھی انسان ہی ہیں، تو انسانوں کو ایسے معاملات سے خوشیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی مسرت اور خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے آقا اس دن دنیا میں تشریف لائے تھے۔ وہ دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو اس دن ہم بحمد تعالی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت کبریٰ ہمیں عطا فرما دی، جس کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اس طرح کا انعام اور نعمت کارخانہ قدرت الہیہ کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عظیم کوئی ذات کائنات کے اندر رب نے بنائی ہی نہیں۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے۔ بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات سے احادیث صحیحہ کے اندر مروی ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو اس دن بھی خوشی کا اظہار کیا گیا، کیونکہ ان کے اوپر تو 14ویں رات کا چاند طلوع اس دن ہوا تھا نا، تو اس دن انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، تو اس وقت ان کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، بچے اور بچیاں گلیوں میں گھوم رہے تھے، ترانے خوشی کے گا رہے تھے، مرد عورتیں چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے اور یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ کس بات کی خوشی تھی؟ کہ حضور ہمارے درمیان تشریف لے آئے، یعنی رب کا کرم ہو گیا، اس کا فضل ہو گیا کہ اللہ کے حبیب مکہ سے ہجرت فرما کر کسی اور ملک کی طرف، کسی اور علاقے کی طرف نہیں گئے ہیں، انہوں نے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ تو دفیں بجا بجا کر بچیاں اور بچے جھوم کر یہ ترانہ گا رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جھوم جھوم کر پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیسا وہ منظر ہوگا، کیسا ان کا خوشی کرنے کا اظہار تھا، کس طرح انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیسے مدینے کی فضائیں گونج رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے آئے ہیں، تو حضور کے آنے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کچھ یہ ہے کہ پہلے ڈھونڈا تھا کہ قرآن سے اگر دلیل ملتی ہے تو ہم اس خوشی کا اظہار کریں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ان کا اپنا جوش جذبہ بلبلہ، ان کا عشق تھا، محبت تھی، وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ ہم پر رب کی جانب سے انعام ہو گیا۔ تو ہمیں بھی پوری سمجھ ہے بحمد تعالیٰ کہ اس دن وہ انعام خدا بندی کائنات عالم پر ہو گیا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے، نہ صرف انسانوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں،
रहमतुल लिल आलमीन है। तो फिर क्या हुआ था उस शब? नतकत कुल्लु दाब्बतिल लिकुरैश, कुरैश का हर जानवर, हर सवारी और उनके चौपाए भी, उन्होंने भी जुबान खोली और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की कि आज शब वो नबी तशरीफ ले आए हैं जो कायनात के लिए रहमत बनकर आ गए। तो जानवर खुशियां करें, इंसान खुशियों को मना करें, तो ये बात जो है ये तसव्वुर में नहीं लाई जा सकती। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन इंसानों के लिए क्या लाए हैं? नुस्खा कीमिया कुरान मजीद लेकर आए हैं, वो किताब जो सारी किताबों की सरदार किताब है, जिसमें हिदायत के राह में दिखाए गए हैं। तो कुरान करीम की दौलत एक तरफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बावजूद एक तरफ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा यही फरमा रहे हैं कि फजल, तुम पता नहीं किस चीज को फजल समझते हो कि रब का ये फजल है और रहमत से मुराद पता नहीं तुम्हारी क्या होती है, लेकिन हमें पता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं अल फजलु वल इल्म मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर रहमतु व ज़ात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि फजल से मुराद वो इल्म है जो नबी लेकर आए हैं और रहमत से मुराद तो खुद रहमतुल लिल आलमीन की ज़ाते वाला से। तो ये खुशी इस फजल अजीम के मिल जाने पर हम मनाते हैं। तो जिस तरह उन्होंने पहले नहीं ढूंढा था, ना तलाश किया था, अभी कुरान से कोई दलील मिले तो हम नबी का इस्तकबाल करने निकले और दफे बजाएं, खुशी का इजहार करें, छतों पर चढ़ें, नगमे गाएं, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह के नारे लगाएं, युनादून या मोहम्मद या रसूल। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत पेश कर रहा हूँ, किसी कोई हदीस को ज़ईफ भी नहीं कह सकता कि रसूल सल्लम के सहाबा को उस वक़्त के लोगों को इतनी खुशी हुई कि सायदर रिजाल व निसा औकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान फित तुरुक युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, और दफे बजा बजा कर इस्तेकबाल हो रहा था। आलात इस्तेमाल हुए हैं ना। अगर ये इतना ही कोई हराम चीज होती, यानी आलात का इस्तेमाल करके कोई चीज गा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी का इजहार करना अगर कोई हराम कतई शय होती, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसमें शुबा भी हराम का होता, तो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, क़यामत तक के लिए दीन को जारी करने के लिए आए हैं, क़यामत तक के लोगों को हिदायत का राह दिखाने के लिए आए हैं, फौरन मना करते कि खबरदार वैसे खुशी कर लो, ये आलात का इस्तेमाल ना करो। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का मना ना फरमाना ये आपकी तकरीरी हदीस हुआ करती है। साबित हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तकरीरी हदीस से भी इस रंग में इज़हार मुसर्रत करना जायज़ है। शुबा भी हराम का होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसे मना जरूर फरमा। ये कैसे तसव्वुर में लाया जा सकता है कि किसी हराम फेल का इर्तिकाब हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने किया जा रहा हो लेकिन आप उससे मना ना फरमाए, ये बात तसव्वुर में नहीं लाई जा सकती, इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो जाहिर बात है कि उसका जवाब था, उसकी हिल्लत थी, और यही उलमाए अहनाफ बताते हैं कि लहब और लहब ये दो चीज़ें हैं खेल तमाशे की, लेकिन हर लहब जो होता है वो हर हाल में हराम नहीं होता। कुछ लहब की सूरतें इस तरह की होती हैं कि अगर वो दुनियादारी की खातर ना हो, दुनियावी ख्यालात को उभारने वाली ना हो, वो नफसानी ख्वाहिशात को वो तरबीज देने वाली, उनको भड़काने वाली ना हो, तो फिर उनकी हिल्लत की सूरत बनती है। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि निकाह जब करो तो निकाह की मजलिस में क्या क्या करो, वदरिबू अलैहि बिद्दुफूफ, निकाह पढ़ते वक़्त दफे बजाया करो। क्या फरमाया? निकाह हो तो निकाह की महफिल में दफे बजाया करो। तो पता चला कि वो लहव दुनियावी ना हुई जिससे कोई दुनियावी ख्वाहिश का इजहार हो रहा होता है या जो ख्वाहिशात नफसानियाँ है उनको उबारा जा रहा होता है, तो वो भी एक नेमत ही है कि एक इंसान को एक निकाह मिल रहा है और सालिया औरत, नेक मुसलमान औरत उसके निकाह में आ रही है, और फिर ये है कि चुपके से ना हो, उसका ऐलान हो, और ऐलान की सूरत उस खुशी के मौका पर जो है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको
دفیں بجا بجا کر اعلان کرو. یہ حکم ہے نبی علیہ السلام. وَضْرِبُوا صیغہ امر ہے اور صیغہ جمع ہے, اور یہ ہے کہ مذکر لوگوں کے لیے, مؤنث کے لیے نہیں, مذکروں کے لیے, انسانوں مردوں کے لیے حکم ہوا ہے کہ اس موقع, خوشی کے موقع پر دفیں بجاؤ. تو اگر نکاح جیسی نعمت اور انعام اور خوشی ہو جو ایک ادنا سی خوشی اس خوشی کے مقابلے میں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے مل جانے کی صورت میں, ظاہر ہے یہ جو ساری خوشیاں ہیں ہماری, جسے ہم خوشی سمجھتے ہیں یا جسے ہم انعام سمجھتے ہیں, دنیا کی کوئی بھی شے اس نعمت عظمیٰ کا بھلا مقابلہ ہی کیسے کر سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کرم ہمارے اوپر کر دیا کہ انبیاء جس دولت اور نعمت کو مانگتے آئے ہیں نا کہ مولا اس نبی کا امتی کر دے, رب نے بن مانگے ہمیں وہ دولت عطا فرما. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح کے موقع پر ان کو بجانے کا حکم ہے. تو اگر حرمت اس کے اندر ہوتی تو آپ حکم ہی کیوں دیتے؟ بھلا حرام شے کا بھی حکم نبی دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. حلت ہے, اس کا جواز ہے. اس لیے اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کو یہ شوق چڑھا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا اپنے پاک باز اور پاک صاف ہونے کا اور صوفی صافی ہونے کا معاملہ پیش کریں کہ یعنی کہ ہمارے بارے میں یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑے جناب یہ تو بڑے باشرہ آدمی ہیں, لیکن اس شریعت کو کیا کرنا جس میں حد سے تجاوز ہو رہا ہو, اس صوفی پن کو ہم نے کیا کرنا ہے جس میں حد سے تجاوز ہو رہا ہو. بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑا کوئی باشرہ ہو سکتا ہے؟ بھلا حضور کے صحابہ سے بھی زیادہ بڑا کوئی شریعت کا پابند ہو سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا کہ اس حد کو کراس کیا جا رہا ہو, میرے خیال میں یہ نامناسب ہے. شریعت بھی اس کو ہی لینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ہے, اور شریعت ہم نے وہی قبول کرنی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کا عمل. اب دیکھو اس موقع پر جناب ابوبکر صدیق بھی ہیں, جناب عمر بن خطاب بھی ہیں, جناب عثمان غنی ذو النورین بھی ہیں. تو کسی نے بھی یہ مشورہ نہیں دیا کہ سرکار آپ نکاح کے موقع پر کیوں حکم فرما رہے ہیں. بھلا کوئی کیسے ایسا مشورہ دے سکتا ہے؟ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو, پھر آگے رکاوٹ کون بن سکتا ہے؟ یعنی نکاح کے موقع پر اس کے بجانے کا آرڈر آ چکا ہے, اب اسے کوئی بھی حرام ایسے موقع پر بجانے کی صورت میں قرار نہیں دے سکتا. اگر حرمت کا فیصلہ ہوگا تو کسی ایسی مجلس میں جہاں خواہشات نفسانیہ کو ابھارا جا رہا ہو, دنیاوی گانے بجائے جا رہے ہوں, فلمی گانے جو ہے نا بج رہے ہوں, تو وہاں بلا شبہ ہر قسم کا آلہ جو ہوگا وہ ناجائز اور حرام ہوگا. لیکن اگر نکاح کے موقع پر ہو یا نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار ہو تو پھر ان آلات کا بجانا جائز ہو جائے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی. حضور ایک جنگ سے واپس آئے تو ایک عورت سیاہ فام آ گئی, سیاستہ کی روایت ہے. وہ آ کر کے عرض کرتی ہے میں نے منت مانی تھی کہ اللہ کے نبی اس جنگ سے بخیر و عافیت مدینہ تشریف لے آئیں تو میں آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کروں. کیسے کروں گی؟ گانا بھی گاؤں گی, دف بھی بجاؤں گی. اب منت مانی تھی اس نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنی منت پوری کر لے, تو اپنی منت, اگر تو نے منت ماننی ہے تو اس کو پورا کر لے. اب یہ ہے کہ وہ جو ہم دفعوں کی جواز کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ طالع البدر علینا پڑھا گیا تھا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بچیاں تھیں اس لیے ان کو بجانے کی اجازت تھی. لیکن یہ تو بچی نہیں ہے نا. اگر بچی ہوتی تو حضور علیہ السلام فرماتے تو غیر مکلفہ ہے, تیرے اوپر کوئی شے واجب ہی نہیں ہے, لہذا جا اپنے گھر جا. تو وہ سیاہ فام عورت آئی اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض اس نے کی کہ میں نے منت مانی ہے کہ آپ اگر اس جنگ میں بالکل صحیح سالم واپس تشریف لے آئیں گے تو میں دف بجا کر گانا بھی گاؤں گی, خوشی کا اظہار بھی کروں. یہ منت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی منت پوری کر لے. اس نے بجانا اور گانا شروع کر دیا اور حضور علیہ السلام موجود ہیں. چونکہ حضور علیہ السلام کے لیے وہ کر رہی تھی, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی کر رہی تھی, اس لیے اس پر حرمت کا فیصلہ نہیں کیا گیا, اس کے لیے جواز اور حلت کا فیصلہ. اور کیا بھی کس نے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اب وہ گا بھی رہی ہے بجا بھی رہی ہے، چونکہ دنیا کے لیے نہیں ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، چونکہ خواہشات نفسانیہ کے لیے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح سالم جنگ سے واپس تشریف لانے کی خوشی ہے، اور اسی خوشی کا اظہار منت کی صورت میں اس رنگ میں کرنے کا کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دنیا داری نہیں سمجھا، اسے حقیقی طور پر یہ سمجھایا ہے کہ یہ تیری منت بھی یہ ہے کہ جائز ہے اور اس کا پورا کرنا بھی تیرے اوپر ضروری ہے، لہذا بجا لے۔ اب وہ بجا رہی ہے، گا رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بجاتی رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بجاتی رہی، حضرت عثمان غنی ذو النورین تشریف لائے، وہ بجاتی رہی، حضرت عمر بن خطاب آئے تو اس نے اس دف کو اپنے نیچے رکھا اور اوپر بیٹھ گئی، حضور علیہ السلام مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمایا کہ عمر تجھ سے شیطان بڑا ڈرتا ہے، شیطان بڑا ڈرتا ہے۔ اب اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ شیطانی فعل، چونکہ حضور یہ فرما رہے ہیں، لیکن میں عرض کروں ان کے لیے کہ اتنی بڑی جسارت نہ کرو، شیطانی کام حضور علیہ السلام کے سامنے ہو رہا ہو یہ مناسب سمجھتے ہو، عمر بن خطاب کے سامنے ہو رہا ہو غیر مناسب سمجھتے ہو، ہرگز ایسا نہ کرو، یہ اس کا مطلب اور تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کا روب اور دبدبا اور ان کی ہیبت کا اظہار فرمایا تھا کہ میرے عمر کے اندر ہیبت اتنی ہے، روب داب اس کا اتنا ہے کہ شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے، اور عموماً ایسے حالات کو شیطانی مجالس کے اندر بجایا جاتا تھا، لیکن اس مجلس کو شیطانی مجلس نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اس مجلس کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہے، حضرت عثمان غنی ذو النورین بھی موجود ہے۔ لہذا وہ جو جملہ تھا نا اس کا مقصد کچھ اور تھا، بعض لوگوں نے یہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹائم اوپر جا رہا ہے، دلائل ابھی کافی ہیں، اس پر میں مزید دلائل بھی پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کامل طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔